ایسا پیدا کیا جیسے کہ خود آپ چاہتے ہو کہ مجھ کو اس طرح پیدا ہونا چاہیے۔ یہ تو شاعر رسول حسن ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول میں مست ہو کر بیان کر رہے ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت انسان اس کائنات کے اندر نہیں پیدا کیا گیا۔ چنانچہ صحابہ کو تو اللہ کا عشق تھا ہی، لیکن صحابیات کے اندر بھی اللہ کے رسول کا عشق تھا، محبت تھی۔ چنانچہ ایک صحابیہ عورت ہے، مستورات ہے، غزوہ احد کے موقع پر جب خبر پھیلائی گئی مدینہ کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر کوہرام مچ گیا، شور اٹھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، اور مستورات جو ہے گھروں سے روتے ہوئے باہر نکل آئی۔ ان میں سے ایک مستورات ہے، یہ کہتی ہے میں تب تک یقین نہیں کروں گی جب تک نہ میں خود تصدیق کر لوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ میں کسی کا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ صحابیات کے اندر اللہ کے رسول کی محبت تھی، عشق رسول تھا، حقیقی معنی میں، صحیح معنی میں عشق رسول تھا۔ چنانچہ یہ صحابیہ عورت مستورات سوار ہو گئی گھوڑے پر اور سواری کو لے چلی۔ چلتے چلتے راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی اور صحابی سے پوچھا ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ صحابی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے بارے میں تو معلوم نہیں ہے، البتہ میں نے جنگ احد کے اندر آپ کے بیٹے کی لاش دیکھی ہے، وہ اس دنیا سے چل چکا ہے۔ چنانچہ اس عورت کو ٹس سے مس نہیں ہوا کہ عشق رسول نے ان کے دل کے اندر اتنا اثر کر لیا تھا کہ بیٹے کے مرنے کی خبر ملی لیکن پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کی، پھر بھی آگے چل رہی ہے۔ اور آگے ایک اور صحابی سے ملاقات ہو گئی، اس سے اور پوچھا کہ ما بال محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ صحابی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے بارے میں معلوم نہیں ہے، البتہ جنگ احد کے اندر آپ کے شوہر کی لاش ہے۔ چنانچہ اس کی بھی پرواہ نہیں کی، اس کی بھی پرواہ نہیں کی، آگے چل رہی ہے۔ پھر ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، پھر صحابی سے پوچھتی ہے ما بال محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ صحابی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کے بارے میں معلوم نہیں ہے، البتہ جنگ احد کے اندر آپ کے بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو۔ پھر آگے چل رہی ہے، چلتے چلتے ایک اور صحابی سے ملاقات ہو گئی، اسے پوچھا ما بال محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہو گیا، ان کی حالت کیسی ہے؟ صحابی نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے، البتہ جنگ احد کے اندر آپ کے والد کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ تو پہلے صحابی سے ملاقات ہو گئی، کہا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرے صحابی نے کہا کہ تمہارے بچے کا انتقال، بیٹے کا انتقال ہو گیا، تیسرے نے کہا تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، چوتھے نے کہا کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا۔ کسی سے کوئی پرواہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ چلتے چلتے ایک اور صحابی سے ملاقات ہو گئی، صحابی سے پوچھا ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب قریب پہنچی، جنگ احد کے قریب، میدان کے قریب پہنچی تو پوچھا محمد کا کیا حال ہے؟ تو دیکھتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سامنے کھڑے ہیں، خیمے کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ سواری کھڑی کی ایک طرف اور سواری کھڑی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی اور آپ علیہ السلام کی چادر مبارک کی کونے کو پکڑ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مصیبت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیدار کے بعد، آپ کے عشق کے بعد دنیا کی تمام مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں۔ یہ تھا صحابیات کے اندر عشق رسول، عشق محمد کہ بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی مر گیا، باپ بھی مر گیا، شوہر بھی مر گیا، والد بھی مر گیا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں دنیا کی تمام مصیبتیں ہم پر آسان ہو جاتی ہے، کوئی مصیبت ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم پر پریشانی ہے یا نہیں۔ یہ ہے عشق رسول کی مثال۔ چنانچہ صحابہ کیا کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام اپنے حجرے مبارک میں آرام فرما رہے ہوتے تھے، سو رہے ہوتے تھے، آرام کرتے تھے رات میں، تو راتوں کو اٹھ کر صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے سامنے بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہیں، ہم ان کی قدموں کی وجہ سے، ان کے عشق کی وجہ سے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔